اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور پاک رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں. اردو زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک صاف اور ایک پاک. دونوں میں فرق ہے. ممکن ہے ایک چیز صاف تو نظر آ رہی ہو مگر شرعی نقطہ نظر سے پاک نہ ہو، اور ممکن ہے کہ ایک چیز پاک تو ہو مگر میلی نظر آ رہی ہو، صاف نہ ہو. تو صاف ہونا اور چیز ہے، پاک ہونا اور چیز ہے. شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ نماز میں ہمارے کپڑے پاک بھی ہوں، صاف بھی ہوں، ہمارا بدن صاف بھی ہو، پاک بھی ہو. اس لیے جو لوگ خانقاہیں وغیرہ کا کام کرتے ہیں، پسینے کا کام کرتے ہیں، اگر وہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھیں تو اس کو مکروہ کہا گیا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نماز کے کپڑے علیحدہ رکھیں تاکہ اس میں پسینے کی بو نہ ہو. اس لیے ایسی جرابیں، ایسے کپڑے، ایسی چیزیں پہن کے مسجد میں آنا جن سے بو آ رہی ہو اس کو مکروہ کہا گیا ہے. اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک کپڑا صاف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ میلا ہو جاتا ہے ذکر چھوڑ دیتا ہے. اس لیے فقہاء نے میلے کپڑے سے نماز پڑھنا مکروہ کہا. آج کل طہارت کا معاملہ انتہائی ڈھیلا ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر عبادات کا اثر نہیں ہوتا. الحمدللہ. اس لیے عبادات کا معاملہ بہت ڈھیلا. جتنی یہ اہم بات ہے نا طہارت کا لحاظ خیال رکھنا، اتنا ہی اس کی طرف سے چشم پوشی کی جاتی ہے. بلکہ اکثر دوستوں نے تو کبھی طہارت سیکھی نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ یعنی باقاعدہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اس کے مسائل سیکھے ہوں، پوچھے ہوں، فلاں صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے، فلاں صورت میں کیا کرنا چاہیے. نہیں، دیکھا دیکھی گھر میں بچپن میں کچھ ماں نے بتا دیا اور باقی دیکھا دیکھی اپنا ایک انداز بنا لیا، اسی انداز سے زندگی گزر جاتی. کیونکہ ان مجالس میں خشیت نماز کے متعلق باتیں ہوں گی، مقصود ہمارا وہ ہے، اس کی ابتدا طہارت سے ہوتی ہے. کوئی آدمی ایسا ممکن نہیں کہ جس کو نماز کا خشوع حاصل ہو اور وہ طہارت کا خیال نہ رکھتا ہو. ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے آج کا عنوان طہارت رکھا گیا. طہارت کی 4 منزلیں ہیں. تصوف میں مشائخ کی نظر میں طہارت کے 4 درجے ہیں، 4 مراتب ہیں. سب سے پہلی طہارت بدن کی طہارت. لباس کی طہارت، جو چیزیں کھائیں پیئیں، طعام، اس کی طہارت. بدن کی طہارت عام طور پر زیادہ توجہ طلب ہے. مثال کے طور پر آدمی کو غسل کے فرائض کا پتہ ہو کہ بلوغ کے بعد اس کو غسل کیسے کرنا ہے،
اگر اس کو فرائض کا پتہ ہی نہیں تو جتنی بھی نمازیں پڑھتا پھرے گا اس کا دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ اللہ کے ہاں قبول ہوں گے۔ تو باقاعدہ ان مسائل کو سیکھنا، نہانا اور چیز ہے، غسل کرنا اور چیز ہے۔ مردوں میں تو پھر بھی ممکن ہے کہ غسل کے فرائض کا پتہ ہو، عورتوں میں غفلت بہت زیادہ ہے۔ کچھ وہ اس کو شرم و حیا کی باتیں سمجھتے ہوئے مسئلے پوچھتی بھی نہیں ہے واضح۔ اور گھر کے مردوں میں اور مردوں میں فرق کوئی نہیں ہوتا۔ بات ذرا سخت سی کر دی ہے مگر کر ٹھیک دی ہے۔ آج کل کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں۔ وہ گھر کی عورتوں کو دین نہیں سکھاتے، ایک ہی مقصد کے لیے رکھا ہوتا ہے، اللہ اللہ اور خیر۔ خود بیت بھی ہو جاتے ہیں، خود مراقبے بھی کر لیتے ہیں، گھر والوں کو اس کام میں شریک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اپنی اولاد کو محبت کی وجہ سے پیار دیتے ہیں، تربیت نہیں دیتے۔ تو خود مرد اگر طہارت کا خیال نہیں رکھیں گے تو عورتیں کیسے خیال رکھیں گی، بچے کیسے خیال رکھیں گے؟ گھر میں ناپاکی سب سے زیادہ بچوں کے ذریعے سے پھیلتی ہے، اور وہ معصوم ہوتے ہیں، ان بچوں کو کیا پتا، وہ پاکی ناپاکی کو نہیں سمجھتے۔ وہ اسی باتھ روم میں جائیں گے، اسی لوٹے کو استعمال کریں گے، ان کو کیا پتا کہاں چھینٹے پڑ رہے ہیں اور کہاں نہیں پڑ رہے۔ شریعت بھی ان کے لیے کسی درجے میں آسانی کرتی ہے جب تک بالغ پورے طور پر نہیں ہو جاتے۔ یہ تو ہمیں واچ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ بچوں کو طہارت ٹھیک آتی ہے یا نہیں آتی۔ اب آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے سب بچوں کو غسل استنجا کے مسائل سکھائے ہیں، یا کسی ایسے عالم کے پاس بٹھایا ہے کہ جس نے ان کو یہ مسائل سکھائے ہوں؟ نہیں۔ وہ بچے گیلے پاؤں کے ساتھ آئیں گے اور پھر اسی مصلے پہ نماز پڑھیں گے جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں۔ اب جب گیلے پاؤں سے مصلے پہ کھڑے ہوئے تو مصلے پہ بھی اس کا اثر آیا۔ ناپاکی منتقل ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ ناپاکی مائع شکل میں ہو، گیلی ہو اور چیز خشک ہو، یا پھر ناپاکی خشک ہو مگر چیز گیلی ہو، تو دونوں صورتوں میں ناپاکی منتقل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز خشک تھی مگر ناپاک تھی، آپ نے گیلے پاؤں پر رکھ دیے، اب پاؤں ناپاک ہو گئے۔ اب ذرا غور کیجئے، عام طور پر گھروں کے اندر جو صفائی کرنے والے ہوتی ہیں، یا تو خادمائیں عورتیں رکھی ہوتی ہیں یا کچھ گھروں میں مرد رکھے ہوتے ہیں۔ یہاں کا کچھ بابا آدمی نرالا نظر آتا ہے کچھ معاملات میں۔ ان کام کرنے والے مردوں کو تو غیر محرم سمجھتے ہی نہیں۔ کبیرہ گناہ روز ہو رہا ہے اور نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اب وہ جو کام کرنے والے ہیں ان میں سے تو کوئی مسلم بھی نہیں ہوتے، تو ان سے توقع کیا کرنی پاکی ناپاکی کی؟ وہ تو ہے ہی ناپاک۔ اب وہ مرد عورتیں غسل خانے دھوتے ہیں، اب جب غسل خانے دھوئیں گے تو ان کے ہاتھ ناپاک ہوں گے نا۔ جب ہاتھ ان کے ناپاک ہوں گے تو اسی ہاتھ سے وہ غسل خانے کا ہینڈل پکڑیں گے۔ اب ہینڈل بھی ناپاک ہو گیا، وہ تو آ گئے۔ اب آپ نے باتھ روم یوز کرنا ہے، آپ گئے، آپ نے باتھ روم سے فراغت استعمال کی، حاصل کی، اور آپ نے بھی گیلے ہاتھوں سے اسی ہینڈل کو پکڑ لیا۔ اب وہ اگرچہ خشک تھا مگر ناپاک تھا، تو جب آپ نے گیلے ہاتھ اس کو لگا دیے تو ناپاکی آپ کے ہاتھ پر لگ گئی۔ اب کہتے ہیں جی نماز میں کیفیت نہیں بنتی۔ زہر کوئی جان کر پیے
یا بے دھیانی میں پیے، زہر نے تو اثر کرنا ہے. کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا جی کہ میں نے تو بے دھیانی میں پی لیا تھا، زہر نے کیوں اثر کیا. بھئی ناپاکی ناپاکی ہے. آپ جان بوجھ کے لگائیں، بے دھیانی میں آپ کو لگے، ناپاکی کی وجہ سے وہ اثرات ختم ہو جائیں گے. اس لیے طہارت کا مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. باقاعدہ سیکھنی پڑتی ہے، واچ کرنا پڑتا ہے اس کو، بچوں کو سکھانا پڑتا ہے. اس لیے ہمارے حضرات اپنے مصلے کم از کم گھر میں علیحدہ رکھتے تھے. بچوں کے مصلے مخصوص کر دیے جاتے تھے. بچوں کو پتہ ہے کہ جی یہ بچوں کے مصلے ہیں، بچوں نے جب بھی نماز پڑھنی ہے اس پہ پڑھیں. کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ آپ جتنے بچے ہیں سب کے مصلے بے شک علیحدہ کر دیں، یا ان کو پتہ ہو کہ ہمارے یہ مصلے ہیں، ہم نے ان پہ نماز پڑھنی ہے. لیکن اپنے مصلے علیحدہ رکھیں، چونکہ کپڑے کے مصلے ناپاک ہو جائیں تو پھر چلتے رہتے ہیں. تو باقی ناپاکی کا انتہائی خیال. کئی دوستوں کو ہم نے دیکھا بڑے آرام کے ساتھ غسل خانے میں جا کر وضو کرتے ہیں اور ننگے پاؤں کے ساتھ وضو کر کے پھر گھر کے فرش پہ چلتے ہوئے آ کے مصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب گھر کا فرش کہاں پاک ہے بھائی؟ گھر کے فرش پہ تو روز وہ موپ کرتی ہے خادمہ، سویپ کرتی ہے، اور جس چیز سے اس کو سویپ کرتی ہے وہ چیز غسل خانوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، فرش پہ بھی استعمال ہوتی ہے. تو کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا. آپ کو ایک نئی سی چیز بتا دوں. ہم لوگ ایئرپورٹ پہ آ رہے تھے، قریب کا ایک ملک ہے، نام نہیں لیتا پھر مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. تو ایئرپورٹ پر مسجد بنی ہوئی ہے، نئی بنی ہے، خوبصورت. نمازیں ہم بھی پڑھتے تھے، قدرتاً ہم اس دن پہنچ گئے، اللہ نے ہمیں محفوظ رکھنا تھا. تو ایئرپورٹ کی جو کام کرنے والی عورت تھی وہ پاک قالین کے اوپر وہ جو گیلا ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ موب. وہ گیلا موب جناب اس نے اس پانی کے اندر اس کو جو ہے نا بھگویا اچھی طرح، پھر وہ گیلا پورے قالین کے اوپر. ہم جب پہنچے تو وہ دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی. میرا ماتھا ٹھنکا. میں نے کہا دوست سے کہ پوچھو اس سے کیا یہ روز ایسا کرتی ہے؟ کہنے لگی ہاں. میں تو بلا ناوے ایسا کرتی. میں نے پوچھا کہ اس کو کہو کہ یہ علیحدہ موب ہے یا اسی موب کو ہر جگہ؟ کہنے لگی میں باتھ روم بھی اسی سے صاف کرتی ہوں. اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ طہارت کی جگہ کا پاک ہونا، نہ نماز کی جگہ کا پاک ہونا، اس کے بارے میں ہمیں کتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. پھر ہم نے اس دوست کو مشورہ دیا کہ ایئرپورٹ کے قریب ایک مسجد ہے، اس مسجد کے ذمہ دار لوگوں کو بھیجیں اور یہاں کی انتظامیہ سے کہیں کہ مسجد کی صفائی ہم ذمہ لیتے ہیں، ہمارا بندہ آ کے کرے گا، آپ کو متفکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا ایک بندہ اپوائنٹ کرو، اجر ملے گا، لوگوں کی نمازیں ٹھیک ہوں گی. تو پھر ان کو یہ تجویز پسند آئی تو انہوں نے کہا انشاءاللہ اس کی صفائی کی ذمہ داری ہم لیں گے. تو اس لیے گھروں میں بھی اسی طرح کام کرنے والی ہوں، ان کو تو مسائل کسی نے نہیں پڑھائے سکھائے ہوتے، ان سے توقع بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو پتہ ہوگا ان چیزوں کا. تو ناپاکی پھر گھر کی ہر چیز میں ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہے. تو بدن کا پاک ہونا، اس کے مسائل سیکھنے پڑتے ہیں. عورتوں میں عام طور پر بالوں کے کھولنے کے معاملے میں سستی ہوتی ہے، چلو، لیکن ان کی جو یہ چھوٹی رنگ وغیرہ پہنتی ہیں یا کچھ ناک میں پہن لیتی ہیں یا ادھر پہنتی ہیں، ان کو بھی ٹھیک طرح سے ہلا کے پانی نہیں پہنچاتی، حالانکہ وہاں بھی پانی کا پہنچانا فرض ہوتا ہے. تو انہوں نے نہا تو لیا، لیکن وہ جو جگہیں ہیں یا وہ جو جسم کے سوراخ ہیں ان میں پانی نہیں پہنچا صحیح طرح سے. اور کئی جگہوں پر تو نیل پالش لگا لیتی ہیں، ویسے ہی کام چوڑ ہو جاتا ہے. نیل پالش یا لپسٹک
ان کی تہ چڑھ جاتی ہے، اس لیے اگر یہ لگی ہوئی ہوگی تو نہ غسل ہوگا نہ انسان کا وضو ہوگا۔ اور عورتوں کی جہالت کا یہ حال ہے اس وقت کہ میں ایک ملک میں تھا تو مسجد کے متولی صاحب نے یہ واقعہ خود سنایا۔ بڑا شہر نہیں تھا، ذرا دیہات سی تھی، لیکن مسجد کا متولی نیک بندہ تھا، اچھا بندہ تھا، رو رہا تھا بیٹھا ہوا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی حال یہ ہے میرے اپنے گھر کا، حالانکہ میں گھر کے اندر تعلیم بھی کرواتا ہوں اور سارا کچھ کرتا رہتا ہوں، نیکی کی بات بھی کرتا رہتا ہوں، میاں بیوی ہم اکٹھے ہوئے، فجر کا وقت میں نے غسل کیا، نماز پڑھنے چلا گیا، معمول تھا اشراق تک مسجد میں بیٹھنے کا۔ اس دن جی چاہا کہ میں جا کے آرام کروں چونکہ سارا دن کام کرنا ہے، تو میں نماز پڑھتے ہی گھر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی بھی آرام سے نماز پڑھ رہی ہے، تو مجھے خیال آیا کہ بھائی میں نے نہایا تو ٹھنڈ بہت تھی، ٹھنڈی بہت تھی، تو اس نے بڑی ہمت کی کہ اتنا جلدی فارغ بھی ہو گئی، ورنہ پانی گرم کرنے میں نہانے میں وقت لگنا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ تم نے اتنا جلدی نہا بھی لیا؟ کہنے لگی میں تو نہیں نہائی۔ آپ کیوں نہیں نہائی؟ کہنے لگی میں کوئی کسی غیر مرد کے پاس گئی ہوں جو میں ناپاک ہوئی ہوں۔ تب پتہ چلا محنت کی، تب پتہ چلا جب سے شادی ہوئی اس وقت سے لے کے اب تک وہ عورت یہ سمجھتی تھی کہ غیر مرد کے ساتھ اکٹھے ہوں ناپاک ہوتے ہیں، اپنے خامد کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے بچیوں میں طہارت کے مسائل، اسی تو ہم کہتے ہیں کہ بچیوں کو کیوں نہیں عالمہ فاضلہ بناتے، ان کو کیوں نہیں دینی تعلیم دیتے۔ میرے دوستو، کسی آدمی کے دو بچے ہوں نا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور اس کی حیثیت اتنی ہو کہ دو میں سے ایک کو دین کی تعلیم دے سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ بیٹی کو تعلیم پہلے دے، اس لیے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ اور آج کل بچیوں کی تعلیم کی طرف سے بہت ہی غفلت ہے، بہت غفلت ہے۔ ہمارے حضرات تو خود پڑھایا کرتے تھے۔ درمیان میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ کو جلدی تو نہیں نا؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ دادی اماں نے یہ واقعہ سنایا، یعنی قاری طیب صاحب نے خود یہ دادی اماں سے سنا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ایک نواب صاحب کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ وہ نانوتوی رحمۃ اللہ کے عاشق صادق تھے، بہت عقیدت محبت تھی، اور انہوں نے بڑی چاہت سے بیٹی کا رشتہ ان کے ساتھ کیا۔ اور جب رشتہ کیا تو اس زمانے میں 1,00,000 روپے کے زیور بنوا کر بیٹی کو دیے، اس زمانے میں جب استاد کی تنخواہ 3 روپے 2 روپے۔ اب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی رات اپنی اہلیہ کے پاس پہنچے، سلام کیا اور پھر فرمایا کہ دیکھو نکاح کا مقصد ہے میں نے آپ کے ذریعے گناہوں سے بچنا ہے اور آپ نے میرے ذریعے سے گناہوں سے بچنا ہے۔ میں نے آپ کے ذریعے گناہوں سے بچنا ہے اور آپ نے میرے ذریعے سے گناہوں سے بچنا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ بات کر کے پھر فرمایا کہ زندگی اچھی تب گزرتی ہے جب میاں بیوی دونوں ایک سطح پر ہوں۔ اب میں فقیر اور آپ امیر، میں ساری زندگی محنت کروں تو آپ کی طرح مالدار نہیں بن سکتا،
آپ اگر میری طرح بننا چاہیں تو ابھی بن سکتی ہیں. تو اہلیہ صاحبہ نے کہا ہاں میں بننا چاہتی ہوں. تو مان لگے کہ یہ جو ترکیہ کا جہاد ہے نا، اس وقت جہاد تھا کہ تم یہ اپنا سارا زیور مجاہدین کی طرف بھیج دو، اجر بھی ملے گا اور پھر میں اور آپ ایک رنگ میں ہو جائیں گے. لدھی اہلیہ صاحبہ نے سارے زیور اتار کے دیے. حضرت نے صبح رومال باندھ کے مجاہدین کو بھجوا دیا. اب ایک دن گزرا تو عورتوں میں عادت ہوتی ہے، یہ عام طور پر دلہن کو دیکھنے آتی ہیں. تو ایک بڑھیا فتنے کی پڑیا وہ کہیں سے دلہن دیکھنے آ پہنچی. اب اس نے جو دلہن کو دیکھا کہ زیور کوئی نہیں، تو وہ تو کہنے لگی کہ یہ تو لگتی ہے ماں باپ پہ بوجھ بنی ہوئی تھی، انہوں نے دھکا دے دیا، کوئی زیور بھی نہیں تھے پہنایا. عجیب جلی کٹی سنائی. تو دادی اماں نے تو رونا شروع کر دیا. اب حضرت نوفی رحمۃ اللہ جب آئے تو پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگے بس مجھے گھر چھوڑ گئے ہیں. بچی ہوتی ہیں، تھوڑا دل ہوتا ہے، کسی بات پہ پریشان ہوتی ہیں تو پھر ماں باپ کا گھر یاد آتا ہے. حضرت نوفی رحمۃ اللہ گھر چھوڑ کے آ گئے. اب اس زمانے میں زنان خانہ مردان خانہ یہ علیحدہ ہوا کرتا تھا، شرم و حیا کا دور تھا. سبحان اللہ. مرد ضرورت کے وقت جاتے تھے عورتوں کی سائٹ پر، ورنہ ہر وقت کا بیٹھنا اٹھنا نہیں تھا جیسے آج کے زمانے میں ہو گیا ہے. ایک دو دن کے بعد جب نواب صاحب نے عورتوں کی طرف یعنی گھر کی عورتوں کی طرف آئے تو بیٹی کو دیکھا تو حیران ہوئے کہ بیٹی کب آئی؟ پتہ چلا 2-3 دن ہو گئے. بھائی شادی کوئی تو اتنے دن ہوئے. پھر اہلیہ نے ان کی بات سنائی کہ بیٹی تو اس لیے آئی ہے کہ بھائی زیور سارے بھیج دیے اور وہاں کی عورتیں جلی کٹی سناتی تھی. ہاں ان کا یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ نواب صاحب نے 1 لاکھ روپے کے اور زیور بنوا کر بیٹی کو دیے اور پھر خود چھوڑ کے آئے. خود چھوڑ کے. حضرت نوفی رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے سے گھر آئے، اہلیہ آئی ہوئی تھی. جب ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا خدا کی بندی، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ ایک سطح پر ہوں تو میاں بیوی کی زندگی اچھی گزرتی ہے، میں نے مجبور تو نہیں کیا تھا. آپ نے خواہ مخواہ مجھے اپنے والد کے سامنے رسوا کیا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ سانپ بچھو ہیں، تم کیا کرو گی. اب ان کی بات میں توجہ تھی. دادی صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت کے جب یہ لفظ منہ سے نکلے نا کہ یہ سانپ بچھو ہیں، تو فرماتی ہیں مجھے محسوس ایسے ہونے لگ گیا کہ یہ سانپ ہیں، یہ بچھو ہیں جو میں نے پہنے ہوئے ہیں. کہنے لگی اتنا میرے اوپر یہ کیفیت ہوئی، میں نے تو نوچنا شروع کر دیا، نکالنا. حضرت فرماتے ہیں نہ 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 نہ، اور میں سب زیورات کو توڑ رہی ہوں، نکال رہی ہوں، اتار رہی ہوں، حتیٰ کہ بدن سے سارے زیور اتار کر میں نے کہا حضرت یہ سانپ بچھو ہیں، ان کو بھی بھیج دو، آج کے بعد میں نام نہیں دوں. حضرت نے اگلے دن وہ بھی مجاہدین کو بھجوا دی. پھر اس کے بعد دادی صاحبہ جو تھی انہوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے اتنا پڑھا، قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا میں نے ان دادی صاحبہ سے مشکات شریف کو سبکن سبکن پڑھا. تو ہمارے اسلاف گھر کی عورتوں کو اس طرح بنایا سنوارا کرتے تھے کہ جس کو الف با کا بھی پتہ نہیں تھا ان کے جو عورتیں اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں. اس لیے کہ اس میں اگر 3 سائیکل ہیں نا مشین میں، آٹومیٹک پانی آئے اور 3 سائیکل، اتنا پیور اتنا صحیح وہ سفید کر دیتی ہے کہ ایک قطرہ پانی نہیں رکھ دیتا. 2 بندے مل کے بھی کپڑے کو نچوڑے تو اتنا نہیں نچوڑ سکتے جتنا مشین نچوڑ دیتی ہے. اور اگر 3 مرتبہ وہ رنس کرتی ہے تو الحمدللہ کپڑے بالکل پاک ہیں، 100% پاک. ہاں اس کو نکال کے پھیلانے والی عورت اپنے ہاتھوں کا خیال رکھے. اب کیا کرتی ہیں کہ کپڑے تو پاک دھل گئے
لیکن اٹھا کے پھیلانے والی گھر کی نوکرانی ہے. اب وہ انہی ہاتھوں سے پاک کپڑوں کو لے جا کے پھیلا رہی ہے، پھر وہی سارا کچھ. تو آپ پورے پروسیس پر نظر ڈالیں. درمیان میں مشین نے تو کپڑے دھو دیے، 3 مرتبہ پاک کر دیے، رنس کر دیے، بالکل صحیح، لیکن ہم کن ہاتھوں سے اس کو لے جا کے لٹکا رہے ہیں، کس جگہ پر لٹکا رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا. عورت کو بتانا پڑتا ہے، ان کو سمجھانا. اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا خیال رکھنا. کچن کے اندر بھی پاکی ناپاکی کا بڑا مسئلہ بنتا ہے. اور اگر کام کرنے والی یہ دوسری عورتیں ہوں تو ان بیچاریوں کو کیا پتا، وہ چیز نیچے گرے گی، اسی ہاتھ سے اٹھا کے اس کو اوپر رکھ دیں گے. اور اچھے اچھے دوستوں میں برتنوں کے تلوے کے بارے میں تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ناپاک ہوتے ہیں. برتنوں کے تلوے کو ہمیشہ مشکوک ہی سمجھیں. آپ کو نہیں پتا وہ کس جگہ پر رکھے گئے. اور دوست کیا کرتے ہیں کہ گھر سے کھانا لے کے آئے اور ٹرے کو اوپر رکھ دیا دسترخوان پر. یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. ٹرے اوپر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹرے کو رکھیں سائڈ پر، اور جو اندر برتن پڑے ہیں وہ اٹھا کے رکھیں دسترخوان پر. ٹرے تو انہوں نے فرش پر رکھا ہوگا، ٹرے تو زمین پر رکھ دیا ہوگا. ٹرے کے تلوے کا کس کو پتا کہ 100% پاک ہے؟ تو برتنوں کے تلووں کے بارے میں ہمیشہ نظر رکھیں کہ کس کس برتن کے تلوے پاک رہتے ہیں اور کہاں ناپاک ہو سکتے ہیں. تو ان کا خیال رکھیں. عورتیں اگر طہارت کے صحیح مسائل کا خیال نہ رکھنے والی ہوں اور ہر وقت ان کے ذہن سے طہارت کی فکر نہ رہے تو وہ کئی مرتبہ چیزیں دھو کر آتی پاک اور بعض دوسری، وہ بڑا چوڑ ہو جاتا ہے مسئلہ. اس لیے ہوٹلوں کے کھانے سے پرہیز کریں. حد الوسع. کوئی سفر ہو یا کوئی عذر ہو تو ایک شرعی چیز ہے، وگرنہ حد الوسع کوشش کریں کہ باہر کی بنی پکی ہوئی چیز ہرگز مت کھائیں. کچھ نہیں پتا کس حال میں وہ چیز بنائی پکائی گئی. لوگوں کو چائنیز کھانے کا شوق ہوتا ہے. ذرا پکانے والوں کے کمرے میں جا کے دیکھا کریں نا کہ وہاں پک کیسے رہا ہوتا ہے وہ. آپ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اس جگہ پر جانا چھوڑ دیں. اور پھر کئی لوگ تو غیر مسلموں کے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، جی میکڈونلڈ پہ جانا ہے. KFC پہ جا کے مرغی کھانی ہے. یہ غیر مسلموں کے جتنے بھی ہوتے ہیں نا، بالکل اس کا یقین مت کیجیے گا. اللہ اکبر. ہمارے واشنگٹن میں ایک طالب علم تھا ناظرے کا. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، MBBS ڈاکٹر ہیں. ان کا بیٹا بہت انٹیلیجنٹ لڑکا، اسکول میں کلاس میں فرسٹ آنے والا، پریزیڈینشل ایوارڈ کے لیے اس کا نام بھیجا گیا. لیکن ہمارے مدرسے میں 1 سال میں اس نے 1 پارہ بھی نہ پڑھا. حتیٰ کہ دوسرا سال گزر گیا پھر بھی 1 پارہ. ایک دن ہم لوگ جائزہ لے رہے تھے طلباء کا، تو جب ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ باقی سارے بچے نارمل پڑھ رہے ہیں، یہ بچہ کیوں ایسا ہے کہ بھئی 2 سال میں 1 پارہ اور ناظرہ. ہم نے استاد کو بلایا. اس نے آ کر کہا جناب میری محنت میں کوئی شک نہیں، کلاس کے بچوں سے پوچھ لیجئے، میں اس کو ایکسٹرا ٹائم بھی دیتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچہ آگے چند صفحے پڑھتا ہے، پچھلے بھول جاتا ہے، تو پھر شروع کرواتے ہیں، پھر آگے پڑھتا ہے، پھر پیچھے سے بھول جاتا ہے. ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. جتنی محنت اس پر کی، اگر میں اتنی محنت 10 بچوں پر کرتا تو وہ قرآن پڑھ جاتے. مجھے نہیں سمجھ کے اس کو کیا ہے. بچے کو بلایا. بچے نے کہا جناب میرے پڑھنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کلاس کے بچوں سے پوچھ لیجئے، میں جب آتا ہوں اس وقت سے لے کر آخری وقت تک مستقل پڑھتا رہتا ہوں، نہ شرارت کرتا ہوں نہ مذاق کرتا ہوں. مجھے خود احساس ہے کہ مجھے پڑھنا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اپنے اسکول میں اتنا انٹیلیجنٹ ہوں کہ میرا نام جو ہے اسکالرشپ والوں میں ہے،
اور یہاں پر میں آگے چند صفحے پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں اور زیادہ فکر ہوئی کہ بھئی جب استاد بھی پڑھا رہا ہے، بچہ بھی پڑھ رہا ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں تو مصیبت ہے۔ خیر متفکر رہے، اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اگلے دن تہجد کے بعد ایک بات دل میں ڈالی تو شرح صدر ہو گیا کہ ہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ایسی ہی ہے۔ اگلے دن ہم نے بچے کو بلایا اور بلا کر پیار سے پوچھا کہ بچہ بتاؤ کہ تم کیا کیا کھاتے ہو، کہاں کہاں کھاتے ہو؟ اب جب اس سے پوچھا تو اس نے جناب 6-7 امریکن ہوٹلوں کے نام، ریسٹورنٹس کے نام دے دیے کہ جی وہاں کی فش اینڈ چپ پسند ہے، اور فلاں جگہ کی جو ہے وہ چکن نگٹس پسند ہے، اور فلاں جگہ کا پیزا پسند ہے۔ پتہ چلا کہ شام کا کھانا گھر میں پکانے کی عادت ہی نہیں تھی، ماں باپ بچوں کو لے جا کے انہی جگہوں پہ کھانا کھا کے آتے۔ اب ہم نے اگلے دن کہا کہ جی والدین کو لے کے آؤ، ماں کو بھی باپ کو بھی، دونوں کو لے کے آنا۔ آگے ہمارے دوستوں میں سے تھے، تعلق والوں میں سے تھے، سلسلے میں بیعت بھی تھے، اور حلال کا خیال رکھنے والے تھے، نیک بندے تھے، یہ نہیں تھا کہ کوئی شرابی کبابی بدماش تھے، نہ اچھے لوگ تھے، نمازی تھے۔ اب آگے ہم نے انہیں کہا کہ جی دیکھو سیریس پرابلم ہے، ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ 2 سال ہمارے استاد نے آپ کے بچے پر محنت کی، آپ کے بچے نے بھی محنت کی، لیکن ایک پارہ بھی اس کا مکمل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی بیڈ سم ویئر۔ کہاں ہے تو صحیح کوئی مسئلہ؟ ہم نے کہا وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو حرام کھلا رہے ہیں، اور حرام سے جو گوشت بنتا ہے وہ کبھی اللہ کے نور کو قبول نہیں کرتا، اس لیے محنت بیکار ہے۔ 2 راستے ہیں، بچے کو قرآن ہمارے پاس پڑھانا ہے تو ادھر جانا بند کر دو، اور ادھر جانا بند نہیں کر سکتے تو پھر بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ہم اپنا وقت مزید اس کے اوپر نہیں لگا۔ جب 2 ٹوک بات کہی تو وہ کہنے لگے جی بچے کو قرآن تو پڑھانا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم اپنے گھر پکائیں گے اور ہمیشہ گھر کا پکا کھانا بچوں کو کھلائیں گے۔ بچے کو گھر کا کھانا ملنا شروع ہوا، بچے نے اگلے 1 سال کے اندر پورا قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ لوگ کہتے ہیں جی اولاد ہماری بات نہیں مانتی، نافرمان بن گئی ہے جی۔ آپ نے حلال تو کمایا، ہو سکتا ہے زکوٰۃ نہ نکالی ہو تو حلال مال بھی ناپاک ہو گیا، ہو سکتا ہے آپ نے زکوٰۃ نکالی ہو، سود شامل کیا ہو سکتا ہے آپ نے باقی ساری احتیاطیں کی ہوں، بچوں نے اس مال سے ایسی چیزیں خرید کے کھائی ہوں کہ جو حرام چیزیں اس میں شامل ہوں، تو اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اینڈ ریزلٹ تو یہ ہے نا کہ پیٹ میں کیا جا رہا ہے۔ اگر پیٹ میں پہنچنے سے پہلے کہیں نہ کہیں اس میں کوئی خلاف شرع چیز آ گئی تو اثرات تو وہ حرام کے ہی مرتب ہوں گے۔ اس لیے جو ٹشو انسان کا حرام مال سے، ناپاک کھانے سے بنتا ہے، وہ ٹشو عبادت میں کبھی مزہ نہیں پاتا، اس میں گناہ کرنے کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ اولاد کو حلال پاکیزہ مال کھلائیے، کھانا کھلائیے، اور حلال کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اس لیے ذکر و سلوک میں رزق حلال اور صدق مقال، ان 2 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ رزق حلال اور صدق مقال، 2 چیزوں کی بہت اہمیت ہے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے، ایک واقعہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا محمد معصوم۔ پیدائش سے پہلے حضرت کو الہام ہوا
اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم آپ کو ایسا بیٹا دیں گے جو پوری زندگی کبیرہ گناہ نہیں کرے گا، اللہ کی حفاظت رہے گی، ایسا پاکیزہ بیٹا، غلامن زکیہ۔ تو جب یہ الہام ہوا تو حضرت نے بچے کی پیدائش پر اس کا نام محمد معصوم رکھا۔ یہ بچہ ایسا تھا، رمضان المبارک کے دنوں میں بھی اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا کرتا تھا، 55 شیر خاروی کے زمانے میں، حتیٰ کہ اس سال عید کا چاند دیکھنے میں اختلاف ہوا تو حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ نے عید کی نماز پڑھ لی۔ کسی نے پوچھا کہ جی پتہ نہیں روزہ نہ ہو، کہیں اختلاف جو ہے کچھ لوگوں نے رکھا ہے کچھ نے افطار کیا۔ حضرت نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو محمد معصوم نے دودھ پیا یا نہیں۔ تو گھر والوں نے بتایا کہ پورا رمضان کبھی نہیں پیا، آج دن میں اس نے دودھ پی لیا۔ فرمایا الحمدللہ آج افطار کا دن ہے، میرے بیٹے نے بھی افطار کیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مادر زاد ولی، ماں کے پیٹ سے ولی بن کے پیدا ہونا۔ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کر دیتا ہے، یہ معصوم نہیں ہوتے، یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس بچے کا یہ حال تھا کہ 9 سال کی عمر میں امام ربانی مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نسبت نقشبندیہ کے حصول کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ 9 سال کی عمر کی، اتنی چھوٹی عمر تھی۔ فرمایا تھا کہ تجھے سلسلے کی نسبت جو ہے نصیب ہو چکی، تمہارا دل اس سے منور ہے۔ حضرت ایک دفعہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھا کہ جو نمازیوں کے جوتے ہیں وہ کچھ ادھر پڑے ہوئے ہیں لائن میں اور کچھ ادھر پڑے ہوئے ہیں لائن میں، بڑے سلیقے سے رکھے ہوئے۔ تو حضرت مجدد صاحب متوجہ ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو آپ پر کھولا گیا کہ بھئی ادھر کے جوتوں والے جو ہیں وہ اصحاب الیمین ہیں اور ادھر والے اصحاب الشمال ہیں۔ اب جب یہ الہام ہوا تو آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو کسی نے بتایا جی محمد معصوم بچہ آیا تھا، وہ کھیل رہا تھا جوتوں سے، تو آدھی لائن ادھر لگا دی آدھی لائن ادھر لگا۔ حضرت نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اس کا کشف اتنا ہو گیا ہے اور یہ بچے سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ تو حضرت نے اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت میرے بیٹے کا کشف اتنا بڑھ گیا، اب میں کیا کروں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا میرے پاس بھیج دو۔ انہوں نے اپنے بچے کو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سرہند سے دہلی بھیجا۔ جب وہاں گیا تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے بازار کا پکا ہوا کھانا کھلا کر 3 دن کھلایا، ان کا کشف ختم ہو گیا۔ اب اس زمانے کے بازار کا کھانا کیا ہوگا بھائی؟ تو اگر اس زمانے کے بازار کا کھانا کھا کر کشف ختم ہو جاتا ہے تو پھر آج کے بازار تو آپ جانتے ہیں، وہ ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک عادت بنا لیجئے کہ کھانا گھر کا کھانا ہے پکا ہوا، باہر کا نہیں کھانا، یا سفر میں یا کوئی اور عذر میں جو شرعی ہو تو پھر شریعت اس کے لیے اجازت دے دیتی ہے۔ تو بدن پاک، کپڑے پاک، اور انسان جو کھانا کھاتا ہے یہ کھانا پاک ہو۔ چنانچہ حضرت خواجہ غلام علی دہلی رحمۃ اللہ علیہ جو مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں دعوت پر چلا گیا اور وہاں پر مشتبہ کھانا کھا لیا۔ فرماتے ہیں میری کیفیات بند ہو گئیں، میں نے شیخ کو بتایا، شیخ نے کہا کہ روزانہ آنا، میں تمہیں خاص مراقبہ کرواؤں گا، توجہ ڈالوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں 1 مہینہ متواتر جا کر شیخ سے توجہ لیتا رہا، تب میری وہ کیفیت ختم ہوئی۔ 1 مرتبہ کا کھانا کھایا۔ اس عاجز کے سسر محترم خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے شیخ کے شیخ بھی تھے، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شیخ بنتے تھے، اور ان کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 ہفتہ ٹھہرنے کا پروگرام کیا
اور تیاری کی کہ میں جاؤں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت درس حدیث دے رہے تھے. حضرت نے درس موقوف کیا اور طلباء اور حضرت کمرے سے درس حدیث سے نکلے، دارالحدیث سے، اور اس کمرے میں آئے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ضیوف الرحمان کا جو کمرہ ہوتا ہے مدرسے میں. اب طلباء تو باہر بیٹھ گئے دروازے سے اور حضرت مدنی اندر تشریف لائے. خواجہ صاحب سمجھے کہ بھئی ملاقات کے لیے آئے ہوں گے. تو جب ملاقات ہوئی تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ ہر سال 2 ہفتے یہاں قیام فرماتے ہیں، طلباء کو فائدہ ہوتا ہے. اس مرتبہ آپ نے 1 ہفتہ جو ہے قیام کے بعد جانے کا ارادہ کر لیا. میں نے درس حدیث موقوف کیا، بچے وہاں بیٹھے ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں. جب تک آپ 1 ہفتہ اور رہنے کا ارادہ نہیں فرمائیں گے، نہ میں دارالحدیث میں جاؤں گا نہ بچے وہاں جائیں گے. تو جب اتنا حضرت نے اصرار کیا تو خواجہ صاحب نے مزید 1 ہفتہ قیام فرمایا اور پھر ان کو اجازت دی. حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، قلب کا لفظ آ گیا تو طلباء کو فرمایا بھئی اس لفظ کا اگر لفظی معنی سمجھنے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، اور حقیقت معلوم کرنی ہے تو خواجہ عبد المالک صدیقی سے اجازت دی. اللہ نے ان کو وہ مقام دیا. چنانچہ ان کے حالات زندگی میں انہوں نے خود یہ لکھوایا کہ حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی. حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ کوئی بھی آ جاتا اپنے نظم کو آگے پیچھے نہیں کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ جب خواجہ صاحب پہنچے اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے. تعارف میں پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ فرمایا کہ میں ایک نقشبندی فقیر ہوں، اللہ اللہ کرتا بھی ہوں، کرواتا بھی ہوں، اسی میں زندگی گزر رہی ہے. تو ثانی رحمۃ اللہ اتنے خوش ہوئے کہ ان کو بلایا اور اپنے نظام الاوقات کو منسوخ کرنے کا اس دن اعلان کیا اور پورا دن بمائے مریدین کے حلقے اور ذکر کی شکل میں گزارا. اور پھر جب شام کو رخصت کرنے لگے تو مسجد کے باہر جب ان کو رخصت کیا تو وہاں پر فرمایا خواجہ صاحب قیامت کے دن میرا بھی خیال رکھنا. یہ حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کہ خواجہ صاحب قیامت کے دن میرا بھی خیال رکھنا. ان کی بات ہے کہ وہ کھانے پینے میں بہت احتیاط کرتے تھے، بہت زیادہ. سفر میں بھی ہوتے تھے تو بہت احتیاط. حتیٰ کہ اس زمانے میں ہندوؤں کے ہاتھوں کا کئی مرتبہ گھی بکتا تھا تو وہ گھی بھی ہر استعمال نہیں کرتے تھے. اپنا گھی اپنے ساتھ ہوتا تھا، اپنی چیزیں کئی مرتبہ اپنے ساتھ ہوتی تھی. ہر بندے کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. فرماتے تھے بھئی میں معذور ہوں تو میرے عذر کی وجہ سے مجھے معاف فرما دیجیے، میں ہر جگہ دعوت نہیں کھا سکتا، تو ہر چیز کھانے سے مجھے نقصان ہوتا ہے. مقصود تو یہ تھا کہ روحانی نقصان ہوتا ہے. ان کا واقعہ میں سنا رہا ہوں جو میرے پیر و مرشد کے صاحبزادے انہوں نے خود سنایا اس عاجز کو. فرمانے لگے کہ خواجہ صاحب ایک مرتبہ ہمارے گھر آئے اور اس عاجز کے پیر و مرشد کہیں باہر تبلیغ پر گئے ہوئے تھے تو وہ پیچھے سے سفر کرتے ہوئے پہنچ گئے. صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں کہ کھانے کا وقت آیا تو میں نے کھانا حضرت کے سامنے جا کر رکھا. حضرت نے ایک نظر کھانے کو دیکھا اور خاموش بیٹھے. میں نے کہا حضرت کھا لیجیے. حضرت خاموش ہیں. میں نے پھر کہا حضرت کھانا کھا لیجیے. کہنے لگے اب انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے شیر دیکھتا ہے. تو مجھے تو پسینہ آ گیا کہ خواجہ صاحب نے غصے اور جلال کے ساتھ دیکھا. تو میں نے کہا جی حضرت. فرمان لگے یہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا؟ یہ الفاظ کہے کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا. پھر خیال آیا میں نے کہا جی میں امی سے پوچھ کے آتا ہوں. کہنے لگے میں بھاگا وہ اندر گیا اور میں نے کہا اماں وہ حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے اور فرما رہے ہیں تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا؟ تو سنتے ہی والدہ صاحبوں کو بھی پسینہ آ گیا. کہنے لگی ہاں غلطی مجھ سے ہوئی. یہ میرے ہمسائے کی عورت بڑی مدت سے متمنی تھی کہ جب بھی تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو ان کا کھانا میں پکاؤں گی، اور مجھے خیال نہیں رہا، میں نے قبول کر لیا. تو یہ کھانا ہمارے گھر کا نہیں پکا ہوا، یہ تو ہمسائے کے گھر کا پک کے آیا. کہنے لگے والدہ صاحب نے اس وقت کچن میں کھانا بنایا اور بنا کر دیا اور خواجہ صاحب نے اس کو نوش فرمایا. تو یہ ایسے بصیرت والے لوگ تھے کہ کھانے کو دیکھ کر ان کو پتہ چلتا تھا اس میں نور ہے، اس میں ظلمت پڑی ہوئی. ایسے کتنے لوگوں نے خواجہ صاحب کو
آزمایا، بڑے اچھے ادھر ادھر کے کھانے بنوا دیے، اور ایک سادی سی روٹی اور کوئی دال سبزی ایسی وہ بنا کے کہیں ایک طرف رکھ دی، اور خواجہ صاحب نے صرف وہی 2 چیزیں کھائیں اور باقی چیزوں کی طرف التفات کی۔ ہمارے قریب کے زمانے کے بزرگ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ اللہ نے ان کو بھی عجیب شان دی تھی، عجیب صاحب کشف تھے، حتیٰ کہ فرما دیا کرتے تھے کہ مجھے اگر کھلانا ہے تو فلاں جگہ جو پھل پڑے ہیں وہ ان کی بیع ٹھیک ہوئی ہے، تم وہ لے کے آؤ، میں وہ کھا لوں گا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جو بندہ 40 دن رہے اور میرا بتایا ہوا کھانا کھائے، 40 دن کے بعد اس کو ولایت کا نور نہ حاصل ہو تو مجھ پر ہنسی کرے۔ کہتے تھے 40 دن رہو میرے پاس، کھاؤ وہ جو میں بتاؤں گا کہ بھئی یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ۔ فرماتے تھے 40 دن وہ حلال کھانا تمہارے دلوں کے اندر ولایت کا نور پیدا کر دے گا۔ تو ہمارے حضرات نے کھانے پینے میں بہت خیال رکھا ہے، بہت خیال رکھا ہے اس بات کا۔ حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک آدمی انگور لے کے آیا تو اس نے پیش کیے، حضرت نے جو اٹھائے تو رکھ دیے۔ اس نے کہا حضرت کھا لیجیے، فرمایا مجھے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ مردوں کی بو آ رہی ہے؟ وہ سمجھدار تھا، وہ گیا اس بندے کے پاس جس سے خریدے تھے، اس نے کہا جی فلاں بندہ بیچنے آتا ہے، میں نے اس سے خریدے۔ جب اس کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ اس نے قبرستان میں انگوروں کی بیلیں لگائی ہوئی، قبرستان میں انگوروں کی بیلیں اگائی ہوئی تھی، ان پر انگور لگے تو خواجہ صاحب نے اٹھائے اور کہنے لگے مجھے مردوں کی بو آتی۔ یہ ایک فراست ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن کھانے پینے میں حلال پاکیزہ کھانے کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب جب تک آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے نماز کی حضوری نصیب نہیں ہوگی، وساوت سے جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ کہیں جی میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں مجھ سے جان چھوٹے، بھائی اگر مقام احسان والی نماز پڑھنی ہے، اگر اولیاء والی نماز پڑھنی ہے، اگر اکابرین والی نماز پڑھنی ہے تو اس کی پریپریشن کرنی پڑے گی، اور یہ اس کی پریپریشن ہے، گراؤنڈ پریپیئر ہوتا ہے اس سے۔ تو اس لیے بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، کھانے کا پاک بھی ہونا، حلال بھی ہونا، یہ طہارت کی پہلی قسم اور پہلا درجہ ہے۔ یہ طہارت کا پہلا درجہ ہے۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح کلیئر ہو گئی ساری۔ طہارت کا پہلا درجہ کتنی چیزیں عرض کی سازش ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں؟ بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، اور جو کھانا کھایا جا رہا ہے وہ حلال بھی ہو، اور اس کی تفصیلات اس لیے کر دی کہ تاکہ آپ کے سامنے رہیں۔ طہارت کا دوسرا درجہ اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے پاک کرنا۔ طہارت کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ جسم کے اعضاء کو گناہوں سے پاک کرنا۔ دیکھیں پہلی جو قسم تھی وہ ظاہری نجاست کے بارے میں تھی، اور اب جو بتا رہے ہیں یہ باطنی نجاست کے بارے میں۔ یہ باطنی نجاست بھی تو ہوتی ہے، تبھی تو فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہوتے ہیں۔ اب وہ نہا دھو کے بھی غسل خانے سے نکلے پھر بھی نجس، اس لیے کہ نجاست حکمی ہے، سمجھے؟ ایک نجاست ظاہری ہوتی ہے، ایک نجاست حکمی ہوتی ہے۔ تو جب انسان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو جس عضو سے گناہ کیا وہ عضو گویا ناپاک ہو گیا، اس پر نجاست لگ گئی۔ اللہ والوں کو اس سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور راستے میں اس کی نگاہ غیر محرم پر پڑ گئی تھی، تو آپ نے فرمایا ما بالک، لوگوں کو کیا ہو گیا؟
کہ بے محابہ ہمارے پاس چلے آتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے زنا ٹپکتا ہے. اللہ تعالیٰ یوں مہربانی کرنا. تو اعضاء کو گناہوں سے یعنی گناہوں سے بچانا. جب بھی گناہ کیا گیا کسی اور سے بس یوں سمجھیے کہ وہ جسم کا عضو ناپاک ہو گیا اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. بو ہوتی ہے. یہ تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں بندے کی روح نکالنے کے لیے تو وہ اس کے جسم کے اعضاء کو سونگھتے ہیں. اگر اعضاء سے اس نے گناہ کیے ہوں گے تو ان اعضاء سے ان کو بو محسوس ہوتی ہے اور جب بو آتی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نافرمان تھا پھر اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں. اور جو انسان پاکیزہ زندگی گزارنے کا عادی ہو اس کے جسم سے ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے خوشبو آتی ہے. حضرت انس اللہ عنہ نے روایت کی ما شممت مسکم ولا عنبرۃ اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے کوئی مشک اور عنبر نہیں سونگا مگر نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کی خوشبو اس سے بھی زیادہ خوشبودار ہوا کرتی. مدینہ کی عورتیں نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک کو عطر میں ڈالتی تھیں, عطر کی خوشبو اچھی ہو جاتی تھی. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو بھیج کر ایک شیشی میں پسینہ جمع کرواتی تھی اور پھر وہ پسینہ دلہن کی رخصتی کے وقت اس کو لگاتے تھے. اس کے جسم کپڑوں سے کئی دن تک خوشبو آتی رہتی تھی. ایک صاحب نے کہا حضرت بیٹی کی شادی کرنی ہے کوئی چیز نہیں تو آپ نے کچھ تو دے دیا اور ساتھ فرمایا یہ میرا پسینہ لے جاؤ دلہن کے لیے خوشبو کا کام آئے. ایسی اس گھر سے خوشبو آتی تھی کہ وہ گھر والے ہی عطر والوں کا گھر مشہور ہو گیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کو کبھی ڈھونڈنا ہوتا تو جس راستے سے گزرتے اس راستے کی مہک سے اندازہ لگا لیتے تھے اللہ کے محبوب اس طرف گئے ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھا جسم سے کیسی خوشبو اور یہی خوشبو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جسم سے نکلتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی اطیب من ریح المسک جو کہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ جو ہے وہ خوشبودار ہوا کرتی. اس لیے اللہ والے چونکہ نیکی کی زندگی گزارتے ہیں ان کے جسموں سے خوشبو محسوس ہوتی ہے. فرشتوں کو بھی خوشبو آتی ہے. اس لیے جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں نا قلبی ذکر وہ فرشتوں کو پتہ نہیں چلتا. ان کو تو اتنا چلتا ہے کہ خوشبو آئی. وہ لکھتے ہیں نام اعمال میں خوشبو آئی خوشبو آئی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے بھائی یہ کیا لکھا؟ اللہ خوشبو آتی تھی پتہ تو نہیں چلتا تھا ہے کیا. اللہ فرمائیں گے کہ میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا تھا ذکر کر رہا ہوتا تھا اب اس ذکر کا بدلہ میں نے دینا ہے. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ذکر قلبی کا اجر عطا فرمائیں. تو گناہوں کی وجہ سے اعضاء ناپاک ہو جاتے ہیں اور نیکی کی وجہ سے پھر ان کی نجاست ختم ہو جاتی ہے دھل جاتی ہے. اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں. ظاہر میں تو بندہ کافر ہوگا گورا چٹا ہوگا بدن اس کا مگر پھر بھی نجس ہے کیونکہ مشرک کو اللہ تعالیٰ نے نجس فرما دیا. تو پہلا درجہ ظاہری بدن کپڑے کھانا ان چیزوں کی نجاست سے پرہیز کرنا بچنا. اعضاء کو گناہوں کی نجاست سے بچانا یعنی یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی غیر محرم پر ہماری بری نظر پڑے گی ہماری آنکھ ناپاک ہوگی. زبان سے جھوٹ نکلے گا ہماری زبان ناپاک ہوگی. ہاتھ سے ہم نے کسی کے حقوق کو غصب کیا ہاتھ ناپاک ہو گئے. تو جس عضو سے گناہ کر رہے ہیں وہ ناپاک ہے. اب ان اعضاء کو ان گناہوں سے پاک کرنا. آج کل بعض دوست گناہوں سے بچتے ہیں
70%, 75%, 80%, 90%, 95%. تو کر کے زندگی سے 95% گناہ ختم کر دیے. اب یہ جو طلباء، علماء، صلحاء ہوتے ہیں، یہ دین کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ ان کی زندگی میں میجر گناہ نہیں ہوتے، یہ بچتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس نے ان کو اٹکایا ہوا ہوتا ہے. جیسے مچھلی کا کانٹا نہیں ہوتا، وہ گناہ نے اس کو روکا ہوا ہوتا ہے، آگے نہیں بڑھنے دیتا. ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی، اس لیے ولایت سے معروم رہتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے، ہر گناہ بندے اور اللہ تعالی کے درمیان ایک سٹیپ کی مانند ہے، ایک فاصلے کی مانند ہے، ایک قدم کی مانند ہے. جتنے گناہ ہم کرتے ہیں ہم اللہ سے اتنے قدم دور کھڑے ہیں. ایک ایک گناہ چھوڑتے جائیں گے، ایک ایک قدم گویا اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. 100% گناہ چھوڑ دیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہو جائے گا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کبیرہ کا مرتکب ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی ولایت نصیب ہو جائے. اس لیے اولیاء کرام سے کبائر کا ارتکاب نہیں ہوتا. ہاں کبھی کوئی ایسی صورت بن جائے تو جب تک وہ توبہ کر کے اس کو معاف نہیں کروا لیتے وہ چین نہیں دیا کرتے. اس لیے ان کی زندگی سے کبائر ختم ہو جاتے ہیں. اول تو ہوتے نہیں، اور اگر تقاضۂ بشریت کبھی ہو جائیں تو جب تک پھر وہ توبہ ایسی کرتے ہیں کہ ان کی توبہ کے ثواب کو اگر شہر پہ تقسیم کر دو، اللہ کی قسم شہر والوں کے گناہ معاف کر دیے. تو طہارت کا پہلا درجہ ظاہری نجاست سے اپنے آپ کو بچانا، اور طہارت کا دوسرا درجہ باطنی نجاست سے یعنی گناہوں سے اپنے اعضاء کو بچانا. مردوں میں عام طور پر آنکھ کے گناہ زیادہ، عورتوں میں عام طور پر زبان کے گناہ زیادہ. ہمارا یہ تجربہ ہے. دیندار عورتیں بھی گول مول ایسی بات کر جائیں گی جو آرام سے جھوٹ ہوگا، اور بڑے آرام سے کہ بس میں نے گول سی بات کر دی. بھائی وہ جو کہہ رہی ہے نا آپ میں نے گول سی بات کر دی، وہ جھوٹ ہے. تو آج تو وقت ایسا ہے کہ نیک عورتیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ذرا کی کوئی بات ہوگی نا، بس میں نے اس کو نہیں پتہ چلے اس لیے جھوٹ بول دیا، اس کو پتہ نہ چلے اس لیے جھوٹ بول دیا، اس کو پتہ نہ چلے، وہ آپس میں پتہ نہ چلے اسی میں پتہ نہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولتی چلی جاتی. تو عورتوں کے اندر زبان کے گناہ زیادہ، یعنی جھوٹ اور غیبت، اس قسم کے گناہ عورتوں میں عام، اور مردوں میں شرمگاہ کے گناہ عام. اور اگر شرمگاہ گناہوں سے بچے بھی صحیح تو اس کی جو مبادیات ہیں، آنکھوں سے گناہ ہونا، کانوں سے گناہ ہونا، وہ تو ہو ہی جاتے ہیں. اس لیے مردوں کو اس سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے، عورتوں کو اس پر بچنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے. تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے حواس کو گناہوں سے محفوظ کرنا، یہ جو اعضاء ہیں ان کو گناہوں سے بچانا، یہ طہارت کی دوسری قسم. طہارت کا تیسرا درجہ، دو درجے کون کون سے ہوئے ذرا بتا دیجئے، مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز. بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، کھانے کا پاک اور حلال ہونا، یہ پہلا درجہ. یہ ظاہری نجاست سے متعلقہ چیزیں ہیں. دوسرا درجہ کس سے متعلق ہے؟ باطنی نجاست سے. اعضائے جسم کو گناہوں سے پاک کرنا، سر سے لے کے پاؤں تک کوئی بھی عضو ہو اس کو گناہ سے پاک کرنا، یہ طہارت کا دوسرا درجہ ہے. طہارت کا تیسرا درجہ طہارت دماغ از تخیلات، اپنے دماغ کو بھی برے منصوبوں سے اور شیطانی شہوانی خیالات سے پاک کرنا. ایک ہوتا ہے گناہ نہ کر سکنا،
ایک ہوتا ہے دل میں گناہ کی ہوس ہونا. اور کسی نے کہا کہ جس نے بری نظر سے کسی غیر محرم کو دیکھا اپنے دل میں وہ اس عورت کے ساتھ زنا کر چکا. حقیقت تو یہی ہے. جس نے بھی کسی غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھا اپنے دل میں تو وہ اس سے زنا کر چکا تھا. قدرت نہ ہونا، موقع نہ ہونا یہ اور چیز ہے، اس کا دل تو تیار تھا نا. تو اپنے دماغ کو بھی ان تخیلات سے پاک کر لینا. اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیجیے. خیالات کا آنا برا نہیں ہوتا، خیالات کا آنا برا نہیں ہوتا، خیالات کا لانا اور دل میں جمانا یہ برا ہوتا ہے. برے خیال کا دل میں آنا یہ برا نہیں، آتے ہیں اولیاء اللہ کے دل میں بھی وساوس آتے ہیں. مگر انسان کا دماغ جیسے چوراستہ نہیں ہوتا اس کی مانند ہونا چاہیے. ادھر کی ٹریفک ادھر، ادھر کی ٹریفک ادھر، گزارتے رہو، جمنے نہ دو. خیال ہر طرح کا آئے گا اور یہ اللہ کا ایک بنا ہوا غیبی نظام ہے، یہ فطرت ہے انسان کی. یہ جو خیال بار بار آتے ہیں نا یہ اللہ کی نعمت ہے. خیال کا بار بار آنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر بار بار خیال نہ آتا تو ہماری زندگی اجیرن ہو جاتی. آپ گھر سے نکلے، بیوی نے کہا جی کہ گروسری نہیں ہے اور شام کو افطاری کے لیے سب کچھ بنانا ہے، اور جب باہر نکلے تو آپ کو ایک دوست مل گیا جو 30 سال پہلے مدرسے اسکول میں پڑھتا تھا. آپ بڑے خوش ہیں اور خوش ہو کے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگے. اور اگر آپ بھول جائیں کہ میں کس مقصد کے لیے نکلا تھا تو پھر آپ تو اسی کے ساتھ سارا دن جو ہے وہ بیٹھے رہیں گے. لیکن آپ اس سے بات کر رہے ہوں گے نا تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد دماغ میں خیال آ رہا ہوگا گروسری پہنچانی ہے، اہلیہ انتظار میں ہوگی. ہر 15 منٹ بعد، ہر 10 منٹ بعد آپ کے دماغ میں بار بار خیال آ رہا ہے. یہ جو خیال کا بار بار آنا یہ اللہ کی نعمت ہے. ورنہ ہم پیچھے بات کو بھول کر اگلی میں لگ جاتے ہیں تو ہماری تو مصیبت ہو جاتی ہے. تو خیال کا بار بار آنا یہ برا نہیں ہے، یہ ایک فطری نظام ہے. مگر اس کا خود لانا تکلفاً اور ذہن میں جمانا اور لطف اندوز ہونا یہ برا ہوتا ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. بس خیال آئے اس کو جھٹک دیجیے، اپنا خیال نیکی کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کیجیے. بس جب آپ خیال کو جھٹکتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ پر اس کے اثرات برے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو اس کی وجہ سے اجر ملے گا کہ برے خیالات کو آپ نے پش کر دیا، ذہن سے نکال دیا. تو اس کو کہتے ہیں طہارت دماغ از تخیلات. سوچ بھی پاک رہے. جیسے کئی مرتبہ بہت سوچ میں گند ہوتا ہے، بہت گند ہوتا ہے. اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں. ایک صاحب نے مجھے خط لکھا کہ ایک مرتبہ میں نماز بھی پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھنے کے دوران کبیرہ گناہ کرنے کا پروگرام بھی بنا رہا تھا. نماز بھی پڑھ رہا ہوں، کہنے لگا میری حالت یہ، اسے خط میں لکھا، کہنے لگا حالت یہ کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور نماز کے دوران میں کبیرہ ایک گناہ کرنے کا پکا پروگرام بھی بنا رہا ہوں. تو حالت تو یہ ہوتی ہے. اب اگر ذہن کے ہر وقت کے خیالات ایسے رہیں گے تو نماز میں کیسے خیال ٹھیک ہو جائیں گے؟ پھر نماز میں بھی وہی چیز گھومتی رہے گی. اس لیے طہارت کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ طہارت دماغ از تخیلات، یعنی برے تخیلات، شہوانی خیالات، شیطانی خیالات، ان سے اپنے دماغ کو پاک کرنا، یہ طہارت کا تیسرا درجہ ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، اچھی طرح سمجھ آ گئی. چوتھا درجہ ہے طہارت دل از مذمومات. طہارت دل از مذمومات و محمودات. یہ ذرا سمجھنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. طہارت دل از مذمومات اور محمودات. کیا مطلب؟
مذمومات کا مطلب تو یہ کہ برے منصوبے دل میں نہ باندھے، برے ارادے نہ ہو، یعنی دل میں بھی گناہ کا ارادہ نہ ہو. جی ہاں، حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد رکھنا تھا تو حضرت نے اس وقت اعلان فرمایا، کافی لوگ تھے، اعلان فرمایا کہ آج دارالعلوم کا سنگ بنیاد میں ایک ایسی ہستی سے رکھوا رہا ہوں جنہوں نے زندگی میں کبیرہ گناہ تو کیا کرنا، کبھی کبیرہ گناہ کرنے کا دل میں ارادہ ہی نہیں کیا، ارادہ ہی نہیں کیا کہ میں یہ گناہ کروں گا، یہ بھی نہیں ارادہ کیا. تو ایک بزرگ تھے، منع شاہ کے نام سے مشہور تھے. ظاہر میں تو قد چھوٹا تھا، اللہ کے ہاں بہت بڑا تھا. گھاس کاٹتے تھے اور گھاس کاٹ کے بیچتے تھے اور زندگی گزرتی تھی. تھوڑے سے پیسے بچتے تھے، اس میں سے بھی وہ کچھ تھوڑا تھوڑا روز پس انداز کر لیتے تھے، بچا لیتے تھے، اور پورے سال میں تب جا کر اتنے پیسے بچتے کہ ان پیسوں سے وہ دارالعلوم کے اساتذہ کی ایک مرتبہ دعوت کیا کرتے تھے. تو دارالعلوم کے اساتذہ خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہم سارا سال ان کی دعوت کے منتظر رہتے، اس لیے کہ جس دن ان کے گھر کی دعوت کھاتے 40 دن تک نماز کی حضوری ہماری بہتر ہو جاتی تھی. 40 دن تک نماز کی حضوری میں اضافہ محسوس ہوتا تھا. تو ان کا نام لیا، فنا سے ذکر سے انہوں نے سنگ بنیاد رکھا. یہ ایسے مخلص لوگوں کا لگایا ہوا پودا ہے جس کو اللہ کی طرف سے پھر قبولیت ملی ہے. ورنہ عمارتیں تو ہر جگہ بن جاتی ہیں، فیض ہر جگہ سے چالو نہیں ہوتا. فیض اس لیے نکلتا ہے کہ وہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے جسموں سے گناہوں کا کھوٹ نکل چکا ہوتا ہے. اس لیے ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ متقی انسان وہ ہے جس کے دل کی تمناؤں کو مجسم کر کے تشتری میں رکھا جائے اور اس تشتری کو سرے بازار پھرائیں تو ایک بھی بات ایسی نہ ہو جس پر اس کو ندامت ہو. فرماتے تھے یہ کیفیت ہے تو یہ متقی انسان، یعنی دل میں بھی کوئی مذموم ارادہ نہ ہو. اس کو کہتے ہیں طہارت دل از مذمومات. اور دوسری بات کہی از محمودات. کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی نیکی کے کام کرتا ہے نا تو اس پر بھی خود پسندی دل میں نہ ہو. محمودات کہتے ہیں اچھی باتوں کو، تو اچھی باتوں کا بھی دل کے اندر مان نہ ہو، میں نیک ہوں، اچھا ہوں، یہ بھی دل میں نہ ہو. یہ خود پسندی بھی بندے کے گرنے کا سبب ہے. یہ خود پسندی تو گرا جاتی ہے، سمجھے؟ اب یہاں پر ایک تفصیلی نقطہ عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ واقعہ سن لیجیے. ایک مرتبہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی محفل میں بات کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ مجھے اللہ نے اب ایک ایسا مقام دے دیا ہے توکل کا کہ میرے اوپر اب کوئی بھی حال آ جائے، مصیبت آ جائے، اب مجھے اللہ کے توکل سے نہیں ہٹاتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یعنی کوئی ایسی بات کر دی جس بات میں تھوڑا سا محسوس ہوتا تھا کہ بھئی اپنی تعریف ہے. لو جی کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کا حکم اور اذن، خواجہ صاحب کا پیشاب بند ہو گیا. اور جب پیشاب بند ہو گیا تو جس کا پیشاب بند ہو جائے تو اس کو تو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ مرغنین بسمل کی طرح تڑپ رہا ہوتا ہے. تو خواجہ صاحب تو زمین پر لیٹنے لگ گئے، بڑی دعائیں مانگی، پیشاب جاری نہیں ہوتا تھا. بہت روئے دھوئے اللہ کے حضور. بالآخر دل میں الہام کیا گیا کہ فلاں مدرسے کے طلباء کے جا کر دعاؤں کرواؤ تو ہم اس بیماری سے نجات عطا کریں. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ
چل کر گئے اور مدرسے کے طلباء سے فریاد کی کہ میرے لیے دعا کرو، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، مصیبت پریشانی بیماری دور ہو جائے، مدرسے کے طلباء نے دعا دی، اللہ رب العزت نے اس بیماری کو دور فرما دیا۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ خود پسندی کی بات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے پاس بھیجا جو طالب علم تھے، درجے میں ان سے بہت نیچے نظر آتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر ذرا سیدھا کر دیتے ہیں سوچ کو، کم درجے کے بندے کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ عجب یا میں والی کوئی صورت ہی نہ رہے باقی۔ تو خواجہ باقی بلا کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اب تفصیلی نقطہ یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے مجمع میں پوچھ لیا کہ جی اس وقت دنیا میں سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا میں ہوں سب سے بڑا علم والا۔ اب بات بھی سچی تھی، وقت کے نبی ہی سب سے بڑے علم والے ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ایک دعویٰ تو نکلتا ہے۔ چونکہ بات سے دعویٰ نکلتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے پیغمبر کے مقام پر ہونے کے باوجود ان کو ایک کم درجے کے بزرگ کے پاس بھیجا، جاؤ ذرا خضر علیہ السلام کے پاس۔ تو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجنے میں حکمت یہ تھی کہ بڑائی صرف اللہ کو زیبا ہے، اور کسی کی زبان سے بھی کوئی ایسا لفظ نکلے جس میں کچھ بڑائی نظر آتی ہو، پروردگار وہی اس کا معاملہ سیدھا کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے فرمایا کہ طہارت دل از مذمومات و محمودات، نہ برائیوں کے منصوبے ہو، نہ اپنی نیکیوں پہ بندہ فریفتہ ہو۔ تو یہ چار مراتب ہیں طہارت کے۔ نماز کو بنانے کے لیے طہارت کے یہ چاروں مراتب حاصل کر لیں گے، اللہ تعالیٰ مقام احسان والی نماز عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب مقامات طہارت کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب کر لیجیے، پھر دعا کروں۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الغفور۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك العفو والعافية والرزق، اللهم استعملنا بسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، توفنا على ملته وأجرنا منه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة كتابك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.